اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اور بیان کرو فی الکتاب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا حال انہ کان صدیقا نبیا اس طرح کہ وہ تھے بہت سچے انسان اور نبی اذ قال لأبیہ جب کہا تھا انہوں نے اپنے باپ سے یا ابتی اے ابا جان لم تعبدو کیوں عبادت کرتے ہو ما لا یسمع ان چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہے ولا یبصر اور نہ دیکھ سکتی ہے ولا یغنی عنک شیئا اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ کو ذرا بھی یا ابتی اے ابا جان انی قد جاءنی من العلم بے شک میرے پاس آیا ہے ایسا علم ما لم یاتی کا جو نہیں آیا تمہارے پاس فاتبعنی پس پیروی کرو میری اہدک صراطا سویا بتاؤں گا میں تمہیں سیدھا راستہ یا ابدی اے ابا جان لا تعبد الشیطان نہ بندگی کرو شیطان کی ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للرحمن رحمان کا عصیاً سخت نافرمان یا ابتی اے ابا جان انی اخاف مجھے ڈر لگتا ہے ان یمسکا کہیں آ جائے تم پر عذاب من الرحمن عذاب رحمان کی طرف سے فتکون للشیطان ولیا اور بن جاؤ تم شیطان کے ساتھی سورہ مریم کے اندر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ نے دیگر انبیاء کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آج کے درس میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اپنے والد کو جو انہوں نے دعوت دی اس کا ذکر ہے، اور کل کے درس میں بتایا جائے گا کہ والد نے پھر جواب میں اس داعی کو کیا کہا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اور بیان کرو حال اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اس طرح کہ وہ تھے بہت سچے انسان اور نبی۔ صدیقاً نبیًا سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ انبیاء کے اندر درجات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو، جبکہ فضیلت تو ہے۔ آپ نے منع اس لیے فرمایا کہ میرا تقابل دیگر انبیاء کے ساتھ مت کرو۔ آپ نے خطیبوں کو سنا ہوگا کہ وہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کو اللہ نے جوتوں سمیت معراج پہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی طور پر جب بلایا تو کہا فخلعنا علیہ، اپنے جوتے جو ہے وہ اتار دو۔ تو اس تقابل کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے انبیاء کی شان بیان کرو لیکن انبیاء کو تقابل میں مت لاؤ۔ جب تقابل میں لاؤ گے تو ایک پیغمبر کی شان بیان ہوگی، دوسری کی طرف جو ہے نا ذرا کمی جو ہے وہ بیان ہوگی۔ پھر انبیاء کے بعد صحابہ بھی صدیق ہے درجہ بدرجہ۔ اسے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذبا، فرمایا میں بڑا صدیق ہوں، میرے بعد جو اپنے آپ کو صدیق کہے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو صحابہ میں تفاوت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صدیق ہے، آپ کا لفظ صدیق لقب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ، پھر صحابہ کے بعد صدیق کا لفظ کسی کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ اذ قال لأبیہ جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یہ اب دعوت ہے، بیٹا باپ کو دعوت دے رہا ہے۔ باپ دوسری جگہ نام آتا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں شیعوں سے غلطی ہوئی، شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آزر
ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، یہ آپ کے چچے ہیں، اس لیے کہ آزر تو مشرک تھا اور آپ کے خاندان، آپ کا جو سلسلہ آیا ہے یہ سارے کے سارے مومن تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ آزر، جب آپ نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت، اللہ مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو، مومن سے اللہ کافر اور کافر سے اللہ مردے کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بعید نہیں ہے کہ ایک مشرک کے گھر میں اللہ نے ایک پیغمبر کو پیدا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اصل نام جو تھا وہ تارخ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی آدمی کے دو نام ہے، آزر اور تارخ، لیکن آپ کے باپ کا اصلی نام جو تھا وہ تارخ تھا، لیکن چونکہ آپ بتوں کا کام کرتے تھے تو اس حساب سے آپ کا نام آزر بھی پڑ گیا۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یا ابتی، اے ابا جان۔ مفسرین فرماتے ہیں یا ابتی کے اندر محبت ہے، جیسے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آپ نے حضرت انس سے کہا تھا یا بنیا، اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا۔ روایت میں آتا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ دجال کے فتنے سے ہم کیسے بچیں گے، تو بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے پریشان مت ہو، اللہ آپ کو اس سے بچا لیں گے۔ یا ابتی، اے ابا جان۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے۔ آپ سے پہلے ملل سابیہ تھی۔ ملل سابیہ یعنی وہ اقوام جو توحید کو، طہارت کو اور صوم و صلات کو مانتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی حسن المحاصرہ فی احوال القاہرہ، فی احوال المصر والقاہرہ، یہ کتاب لکھی۔ کہا ملل سابیہ ان چار اصولوں کے اوپر پابند تھی، پھر انہوں نے یہ چار کام چھوڑ دیے، توحید، طہارت، نماز اور روزہ، چاروں کام کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوئی۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے 2160 سال پہلے آپ نے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے 170 سال عمر پائی، پھر آپ نے قوم کو توحید کا راستہ بتایا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ سے شروع کیا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، کیوں عبادت کرتے ہو تم ان چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہے، وَلَا يُبْصِرُ، اور نہ دیکھ سکتی ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ کو ذرا بھی۔ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دو قسم کے لفظ استعمال ہوتے، ایک لفظ ہے صنم اور ایک لفظ ہے وسن۔ صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جس کو لکڑی کو یا پتھر کو تراش کر اس کی کوئی شکل بنائی جائے، اور وسن کہتے ہیں وہ بت جن کو بنایا نہ گیا ہو۔ اور صلیب کے لیے بھی وسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عدی ابن ابی حاتم حضور کی خدمت میں آئے، آپ کے گلے میں صلیب لٹکا ہوا تھا، آپ نے فرمایا الق ھذا الوسن، اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو۔ مسلمان جب لڑتا ہے تو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، اور عیسائی جب لڑتا ہے وہ کہتا ہے صلیب کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، وہ اس کے لیے لڑتا ہے۔ یا ابدی کہتے داعی جو ہے وہ منکر، یہ داعی ہے منکر کا رد کر رہا ہے۔ یا ابدی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس آیا ہے ایسا علم، ما لم یاتک، جو نہیں آیا تمہارے پاس، فاتبعنی، پس پیروی کرو میری، اہدک صراطا سویا، بتاؤں گا میں تمہیں راستہ سیدھا۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس وحی کا علم آیا ہے، اور وحی کے علم کے اندر غلطی نہیں ہوتی، یقینی علم ہے۔ باقی جو علوم ہے یہ مشاہدات ہے۔ ایک آدمی سائنس کو جو ہے اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے سامنے مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے آدمی کے آگے مشاہدہ کچھ اور ہوتا ہے۔
کشف کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہی قطعی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے بخاری شریف کے ابتدا میں باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا۔ آپ پر جب وحی آتی تھی، امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے آپ کا انسلاخ ہوتا تھا، آپ بشریت سے ملکیت کی طرف آپ چلے جاتے تھے، کیونکہ بشر جو ہے وہی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ پہ اوپر ایک دفعہ وہی اتری، آپ اپنے سواری کے اوپر سوار دے، محدثین فرماتے ہیں قریب تھا کہ آپ کی سواری مر جاتی، یعنی اتنا بوجھ تھا، پھر آپ سواری سے نیچے اترے، پھر آپ پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس لیے علماء یہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں اس آیت سے کہ عوام کے لیے عالم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہارے پاس علم نہ ہو تو جن کے پاس علم ہے اس سے مسائل پوچھ لیا کرو۔ لیکن بعض نام نہاد علماء ہے کہ بی اے کے اندر چند الفاظ عربی کے سیکھ کر وہ پرویز کی طرح عالم بن جائے، وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی پھر کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے علم حاصل کیا بڑی بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ ہمارے ہاں ایک عالم گزرے ہیں، صرف کا ایک صیغہ ان کو نہیں آیا، علم و صرف ہمارے ہاں پڑھاتے ہیں۔ استاد نے ان سے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، انہوں نے دیکھا استاد ناراض ہوئے، استاد کے سامنے سے اٹھے، 40 سال تک انہوں نے صرف صرف پڑھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب علم حاصل کیا، فرمایا کہ 16 برس تک مجھے رات کے وقت شدید پیاس لگتی تھی، لیکن میں نے پانی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تاکہ میرے مطالعے کے اندر خلل نہ پڑ جائے۔ کتاب دیکھ رہا تھا، میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا۔ یا ابتی، اے ابا جان، آج ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر وہ اس ہدایت کا راستہ اختیار کر دے تو آج ان کو پتہ چلتا کہ اوہو بیٹے نے جو کہا بالکل درست کہا تھا، نعمتیں مجھے مل گئی، لیکن آج وہ افسوس کرے گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن عصیا، ہے رحمان کا سخت نافرمان۔ تو جب وہ نافرمان ہے آپ پیروی کریں گے تو آپ بھی کیا بن جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا مقام ہے داعی کا؟ داعی جو ہے نا بڑے محبت کے انداز سے مخاطب کو دعوت دیتا ہے اور نرمی کرتا ہے۔ انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یمسکا، کہ کہیں آ جائے تم پر، عذاب من الرحمن، عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، اور بن جاؤ تم شیطان کے ساتھی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں تمہیں کہتا ہوں سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اب داعی پر حالات آتے ہیں۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہے، آپ کی دعوت کے مقابلے میں پھر باپ نے آپ کو کیا جواب دیا ہے اس کا ذکر کل کے درس میں ہوگا۔ ہمیں تسلی دی گئی ہے کہ جب تم دعوت دو گے خدا کے راستے میں جا کر اور تمہارے اوپر حالات آ جائے تو پریشان مت ہو، تمہارا مقام ابراہیم سے بڑا نہیں ہے، ابراہیم پر بھی حالات آئے ہیں تو ان کی پیروی میں اگر تم پر بھی حالات آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔